عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 108، حصہ سوئیں، غبار خاطر، از ابوالکلام آزاد۔ تعارفی نوٹ: ولادت 1888 عیسوی، مکہ مکرمہ۔ اصل نام محی الدین، والد کا نام شیر الدین۔ وفات 24 فروری 1958۔ تصانیف: نمبر 1، تذکرہ۔ نمبر 2، آزاد کی کہانی، خود آزاد کی زبانی۔ نمبر 3، انڈیا ریفرنڈم۔ نمبر 4، غبار خاطر۔ نمبر 5، کاروان حیات۔ نمبر 6، نفس آزاد۔ نمبر 7، تبرکات آزاد۔ نمبر 8، مکاتیب ابوالکلام آزاد۔ نمبر 9، ملفوظات آزاد۔ نمبر 10، نگرشات آزاد۔ نمبر 11، فلسفہ۔ نمبر 12، ترجمان القرآن۔ نمبر 13، خطبات آزاد۔ نمبر 14، قول فیصل۔ نمبر 15، مسئلہ خلافت اور جزیت الارض۔ نمبر 16، اربیرونی اور جغرافیہ عالم۔ سوال: غبار خاطر خط نویسی سے زیادہ مضمون نویسی ہے، تائید یا تردید کیجیے۔ سوال نمبر 2، غبار خاطر کا مختصر تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ سوال نمبر 3، غبار خاطر ایک عظیم انسانی کی ذہنی زندگی کا سب سے بڑا روشن عکس ہے، تبصرہ کیجیے۔ غبار کا تعارف: غبار خاطر مولانا آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ مولانا کے یہ خطوط قلعہ احمد نگر میں ان کی 3 سالہ قید تنہائی کی یادگار ہیں۔ یہ خطوط انہوں نے نواب صدر یار جنگ، مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی، رئیس بیگم پور، ضلع علی گڑھ کے نام لکھے تھے۔ چونکہ دوران اسیری مولانا کو خط و کتابت کی اجازت نہ تھی اور کوئی تحریر جیل سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے یہ مکاتیب وقتاً فوقتاً لکھے گئے اور ایک فائل میں جمع ہوتے رہے۔ 15 جون 1945 کو جب مولانا رہا ہوئے تو ان مکاتیب کو مکتوب علیہ تک پہنچانے کی سبیل بنی۔ البتہ مکتوب علیہ تک پہنچانے سے پہلے ان کے خطوط کی نقلیں تیار کی گئی۔ بقول مولانا
یہ خطوط نجی حیثیت میں لکھے گئے اور اشاعت کی غرض سے نہیں تھے۔ اجمل خان سیکرٹری مولانا نے ان خطوط کی ادبی اور علمی اہمیت کے پیش نظر ان کی اشاعت پر اصرار کیا۔ مولانا بمشکل آمادہ ہوئے، چنانچہ مکتوب علیہ تک پہنچنے سے پہلے کتابی صورت میں غبار خاطر کے نام شائع ہوئے اور اس کا مقدمہ ان کے سیکرٹری اجمل خان کا لکھا ہوا ہے۔ مالک رام نے اپنے مقدمے کے ساتھ اغلاط سے پاک ایڈیشن دہلی سے شائع کیا۔ مولانا کے خطوط کے 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بعض خطوط مختلف اخبارات اور رسائل کے آزاد نمبروں میں چھپ چکی ہیں، مگر علمی، ادبی اور فنی نقطہ نگاہ سے اس کی حیثیت غبار خاطر کے مقابلے میں فروتر ہے۔ غبار خاطر کا اسلوب سادہ بیانی۔ مولانا کا طرز تحریر اور اسلوب بیان اپنے اندر چند خصوصیات رکھتا ہے جو اردو ادب میں بڑی حد تک صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ مولانا کی فطری انفرادیت سے اس کا اسلوب بھی بھرپور ہے کہ کوئی ایسی بات اپنے قلم سے لکھ ہی نہیں سکتے جس کا انداز انشاء پردازی کے عام اصول سے مماثلت نہ رکھتا ہو۔ وہ ایک پیشوا افتادہ بات کو بھی اس طرح لکھیں گے جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ فصاحت اور بلاغت کا اشارہ و کنایہ اور قوت اظہار ان کے لفظوں کی معنویت بہت بھاری بھرکم اور دلوں اور دماغوں پر اثر کرنے والا بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات بہت سادہ حقیقتیں وہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ دلوں میں اتر جاتی ہے۔ اگر ہم غبار خاطر کی تحریروں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے قلم سے جو نقش و نگار بنتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ کی روح ہے، جو اپنے آپ کو کبھی روحانیت، کبھی فلسفہ، کبھی طنز و مذاق اور کبھی اذیت نواز غمگینی کے پیرائے میں ظاہر کرتی ہے۔ اگر مولانا کے علمی انداز بیان اور ادبی اسلوب کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مولانا آزاد کے افکار کا ایک بہاؤ ایک صحرائی چشمہ کی طرح آزاد ہے۔ جب وہ بہتا ہے تو کوئی رکاوٹ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اس چشمہ پر نہ تو کوئی پل باندھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے پانی پر ملاحوں کی کشتیاں تیرتی ہیں، اور نہ اس کا پانی حس و خاشاک سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ یہ چشمہ ایک خاموش وادی کی آغوش میں جو مولانا کی فطرت ہے بہتا چلا گیا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے مولانا کی دوسری تحریروں پر غبار خاطر قابل ترجیح ہے، جس کے مکتوبات غالباً اس لحاظ سے لکھے گئے تھے کہ وہ کبھی شائع نہ ہوں گے۔ اس لیے ان مکتوبات میں مولانا نے اپنے افکار کے بہت سے گوشے اور جہتیں بے تکلف ظاہر کر دیے ہیں۔ غبار خاطر کے صفحات پر مولانا نے اپنے خاص انداز میں چڑیا یا چڑے کی ایک کہانی لکھی ہے، جس میں انہوں نے مطالعہ فطرت کے جواہر پارے بکھیر دیے ہیں۔ کہنے کو تو آپ اسے چڑیا چڑے کی کہانی کہہ دیجیے، لیکن حقیقت میں مولانا نے اس پردے میں ایک طرف تو فلسفہ اسرار خودی کو بڑی سادگی سے بیان کر دیا ہے، اور دوسری طرف وہ حسن بیان اور مشاہدہ فطرت اور مطالعہ تخلیق کا ایک مخصوص انداز ہے۔ طنز و مذاق۔ مولانا کے اسلوب کا ایک اور پہلو طنز و مذاق ہے جو ایک شمشیر بے نیام ہے۔ مولانا کے اسلوب کی کوسے و قزح میں یہ رنگ بھی بہت دل نواز اور ان کی حماقی شخصیت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی ذہانت بہت تیزی سے ہر شخص یا ہر چیز کا مضحک پہلو دیکھ لیتی ہے۔ اس قسم کے نظاروں کے زیادہ نمونے غبار خاطر ہی میں ملتے ہیں۔ مثلاً اپنے ایک اسیر ساتھی ڈاکٹر سید محمود کے جانوروں کی خوراک ڈالنے کے شغل کا بڑی خوبصورتی سے خاکہ اڑایا ہے۔
مولانا کے مزاح کی یہ خصوصیت ہے کہ عامیانہ لہجہ یا بدمزاجی کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ طرز میں بھی مولانا کے قلم کی نوک کتنی ہی باریک ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زہریلی یا تعصب انات سے آلودہ ہے۔ طنز کے پیرائے میں مولانا کے مشہور مضامین میں سے ایک وہ ہے جو حدیث الغاشیہ کے عنوان سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قیام کی تجویز کے متعلق ہے۔ اشعار کا استعمال۔ غبار حاتر کے خطوط میں اشعار کثرت سے استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر دوسری تیسری سطر کے بعد ایک شعر ضرور لکھا ہے۔ اس سے نثر کے حسن میں دلاویزی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ قلعہ احمد نگر کے اکثر خطوط میں یہی شان نظر آتی ہے۔ گویا مولانا نے نثر میں شاعری کی ہے اور جس مطلب کو ادا کیا ہے اس میں اپنے تخیل کی جو لانیاں خوب دکھائی ہیں۔ مولانا بنیادی طور پر شاعر نہیں تھے، لیکن ان کی نثر میں جو شریعت ملتی ہے وہ شاعری سے کچھ کم نہیں۔ اس تحریر کا خاص طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی نثر کو شاعری کی شعراء کی نظم کی شاعری سے مخلوط اور مربوط کر کے ترتیب دیتے تھے، اور یہ اختلاط اور ارتباط اس طرح وجود میں آتا تھا کہ اشعار صرف مطالب کی مناسبت سے ہی نہیں آتے تھے بلکہ بجائے خود مطالب کا حصہ بن جاتے تھے۔ مربوط نثر۔ ابوالکلام کی نثر کی سب سے بڑی خصوصیت بمقابلہ دوسرے نثرکاروں کے یہ ہے کہ وہ بڑی مربوط ہوتی ہے۔ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ فعل، متعلقات، مبتدا خبر سب ایک خاص معنوی ترتیب ہوتی ہے، اور ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے جس کو کسی بھی طرح نہیں ہٹایا جا سکتا۔ جبکہ دوسرے نثر نگاروں کی نثر میں رد و بدل کر کے بہت کچھ زور اور خوبی پیدا کر سکتے ہیں، مگر آزاد کو الفاظ اور ربط و ترتیب میں یک طولہ حاصل ہے۔ اس کے ایک ایک جملے کی ترتیب کو بھی آپ نے الٹ پلٹ کر دیا، اور حسن کے بجائے قباحت اور وزن کے بجائے ہلکا پن پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس درجے بلند ہو کر لکھتے ہیں کہ ان میں مزید ارتفاع کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اردو نثر میں شاعری کرتے ہیں، اور ان جملوں کے امتزاج و تالیف میں ترنم کی ایک شان پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی نثر پڑھتے وقت زبان لطافت محسوس کرتی ہے اور سامع پر کیف کی بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ اپنی نثر کے ذریعے انسانی خیال کو ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سرور کے آبشاروں کا شور سنائی دیتا ہے اور کیف و نشاط کے چشمے ابلتے ہیں۔ شیرینی، لطافت و نزاکت۔ بقول پروفیسر آل احمد سرور، ان آزاد کی نثر کو پڑھ کر دماغ ذرا سا بھی بار محسوس نہیں کرتا، اور وجدان ایک لمحے کے لیے بھی مشوش نہیں ہوتا۔ وہ دوسرے انشا پردازوں کے برعکس بڑے بڑے جملے لکھتے ہیں، مگر ایک ایک لفظ ایک ماہر نگیناگار کی طرح اپنی صحیح جگہ پر جڑا ہوتا ہے۔ جملے کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایسا دل فریب تسلسل ہوتا ہے کہ طوالت ناگوار نہیں گزرتی۔ اس کے ماں سوا جملہ کی ہیت ترکیبی اس قدر لطیف ہوتی ہے کہ ہر ٹکڑا اسی کی دلی معلوم ہوتی ہے۔ شیرینی، کھلاوٹ، نزاکت، لطافت، تمام کی تمام خوبیوں سے ایک ایک جملہ لبریز ہوتا ہے۔ مولانا حضرت موحالی آزاد کی نثر کی اسی خوبی سے متاثر ہو کر بے اختیار کہہ اٹھتے تھے، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں وہ مزہ نہ رہا۔ الفاظ کا برمحل استعمال۔ آزاد کا دماغ الفاظ کا ایسا خزانہ ہے
جس سے الفاظ ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ موضوع کی اہمیت اور نفسیاتی عظمت کے لحاظ سے آپ کو دوران مطالعہ مضمون میں خاص لفظ ملیں گے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ الفاظ میں جادو ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک الفاظ کے صحیح استعمال پر شعور نہ ہو، اس کی جادوگری قائم نہیں رہتی۔ الفاظ اس وقت اپنی جادوگری دکھاتے ہیں جب اس کا استعمال برمحل ہو۔ بقول علماء لسانیات، کوئی لفظ بھی فی نفسہ غیر فصیح اور ثقیل نہیں ہے۔ لفظ کا برمحل استعمال اسے فصیح بنا دیتا ہے اور بے محل استعمال اس کا حسن غارت کر دیتا ہے۔ اس کے مطالعے سے تکلیف اور سننے سے سماعت مجروح اور زبان گرابائی محسوس کرے گی۔ جاہل اور عالم دونوں تقریباً ایک ہی طرح کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن جاہل الفاظ کے برمحل استعمال سے نابلد ہوتا ہے۔ عالم الفاظ کی نشت کو بے موقع نہیں ہونے دیتا۔ گویا عالم آدمی الفاظ اور اس کے روزمرہ استعمال سے آگاہ ہوتا ہے، بس وہی انشا پرداز کامیاب ہو سکتا ہے جس کو الفاظ کا زیادہ سے زیادہ سلیقہ ہو۔ آزاد اسی خوبی میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ وہ الفاظ کی روح سے واقف ہیں اور حروف کے مخارج پر ان کی نظر ہے۔ الفاظ کے حسن انتخاب اور سلیقہ کا سامیہ اور ناقصہ پر کیا اثر پڑتا ہے، اس راز سے ان کا ادبی وجدان بخوبی باخبر ہے۔ وہ الفاظ نہیں لکھتے، موتی پروتے ہیں۔ اردو زبان میں ابوالکلام اس طرح کے موجد ہیں۔ وہ رلاتے نہیں، ہنساتے ہیں۔ وہ بے پناہ طریقہ سے تڑپاتے ہیں، مگر ہر تڑپ کو وہ عملی اضطراب کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاید اس اسلوب سے نقارض سے متاثر ہو کر رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا، عبدالکلام کی نثر اور اقبال کی شاعری سے میں نے لیڈری سیکھی۔ جوش و اثر۔ آزاد کی نثر کی سب سے بڑی خوبی جوش و اثر ہے، جو ان کے ہم اثروں میں صرف شبلی میں ہے، مگر ان دونوں کے جوش و اثر میں بڑا فرق ہے۔ آزاد چونکہ رچائی ہیں، لفظوں کے در و بست سے آگاہ ہیں، ان کی اثر افرینی کے جادو سے واقف ہیں، اس لیے ان کا لفظ جوش و اثر میں ڈوبا ہوا ہے۔ واقعات کی مناسبت سے ان کا انداز تحریر دلوں کو ہلا دینے والا اور کپکپا دینے والا ہوتا ہے۔ بقول ان کے ایک نقاد کی، ان کے ہر لفظ کے سینے میں نپولین کا دھڑکتا ہوا دل نظر آتا ہے۔ بقول علامہ ماہر القادری، ظرف بینی، بلند نظری، معاملہ فہمی، سخت پسندی، دقت پسندی اور ان کی ادبی زندگی کے چند نقوش ہیں۔ یہی باعث وہ الفاظ کا غلط استعمال نہیں کرتے، اسی باعث وہ الفاظ کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اثر انگیزی۔ آزاد کی تحریروں میں ایک بھرپور معنویت، ایک اثر انگیزی اور ایک مسحور کر دینے والی علمیت ہوتی ہے۔ انہوں نے اردو انشا پردازی کو ایک نیا سانچہ عطا کیا۔ حسن نظامی نے جو خود بھی ایک انفرادی اسلوب تحریر کے مالک تھے، ایک دفعہ مولانا آزاد کے اسلوب بیان کے بارے میں کہا تھا، اردو زبان میں اس سے اعلیٰ اور شاندار الفاظ آج تک کوئی جمع نہ کر سکا۔ اردو کے ایک اور سربر آوردہ انشا پرداز مہدی افادی نے مولانا آزاد کی تحریروں کے بارے میں کہا تھا، مجھ کو تو تمام عمر اگر کسی پر رشک آیا ہے تو رانچی والے پر۔ غبار حاتر کے خطوط کے اسلوب نگارش کے بارے میں پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، دوسری بات جو مولانا کی انشا پردازی کے بارے میں ان خطوط سے منکشف ہوتی ہے، وہ ان کی طبیعت کا استثار اور شگفتہ، شاداب اور صحت مند انشا پردازی پر
ان کی غیر معمولی قدرت ہے۔ غبار خاطر میں مولانا کی حسن طبیعت کا وہ اظہار ملتا ہے جو رکعت غالب میں غالب کا ہے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ غبار خاطر سے پہلے مولانا کی انشا پردازی پر ابتدا سے جو حتیبانہ رنگ تھا، ان کا فشار اگر بالکل دور نہیں ہوا تو بہت کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ غبار خاطر وجود سے نہ آتا تو مولانا آزاد کی شخصیت اور انشا پردازی کا ایک بڑا دل آویز پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہو رہتا۔ ذوق جمالیات۔ آزاد نے جمالیاتی سچائیاں اپنی تحریروں میں جا بجا بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہیں، اور ان سچائیوں کی بنا عین جمالیات پر ہے۔ آزاد نے کمال ہنر کے ساتھ جمالیاتی سچائیاں اس طرح بیان کی ہیں کہ اقلیت پسندی کے رجحانات کو بھی کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزاد کے ہاں مستحکم اقلیت کے ساتھ ساتھ معتبر جمالیات بھی اپنی جگہ رکھی ہیں۔ خطابیہ انداز۔ ابوالکلام نے اپنی نوعمری میں اپنی تقریر کے جادو سے دلوں کو موہ لیا، اور عوام میں ان کی مقبولیت کا ایک بڑا سبب ان کی بے مثال خطابت بھی تھی۔ ان کے معاصر اور عربی ادب کے ہندی نژاد فاضل مولانا ابوالحسن علی ندوی کی شہادت ہے کہ خدا نے ان کو خطابت کا جوہر دکھا دیا تھا، اور ایسا جوہر دیا تھا جو اپنی محدود معلومات کی بنا پر کہہ سکتا ہو۔ ہندوستان کے باہر شاید دنیا کے کسی ملک میں ایسے آتشنو اور ایسے شعلہ بیان اور ایسے آتش ریز مقرر پیدا کیے ہوں۔ اردو خطوط نگاری اور ابوالکلام کا مرتبہ۔ اردو میں مکاتیب کی کمی نہیں۔ خط نویسی، خطوط نگاری دو مختلف چیزیں ہیں۔ عربی ادبی اعتبار سے کاروباری یا اخباری مراسل خطوط کے ذیل میں نہیں آتے۔ ادبی خطوط صرف وہ ہیں جن کا مقصد یا کم سے کم اثر ادب ہو۔ بہرحال خطوط نگاری ایک موضوع صنف ادب ہے۔ یہ دوسری تمام صنفوں سے زیادہ شخصی ہے۔ اس کو بالواسطہ خود نوش سواہ عمری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پورے معنوں میں انانیتی ادب کی حیت ہے، اگرچہ اس میں رسمی طور پر ایک ضمیر حاضر بھی ہوتی ہے اور کچھ غائب کے تذکرے اور حوالے بھی ہوتے ہیں، لیکن مرکز نظر صرف ضمیر متکلم واحد متکلم ہوتی ہے۔ ابوالکلام آزاد ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے اور ایک صحت مند و توازن ذہن رکھتے تھے۔ اپنے مقاصد کی محرومیوں اور عزائم کی تشنہ کامیوں کے باوجود وہ ایک آسودہ طبیعت اور ہموار کردار کے مالک تھے۔ ان کی خطوط نگاری کا محرک نہ تو مظاہرہ شخصیت ہے، نہ تزکیہ نفس یا تزت سلطت۔ شیخ کو سوز و تپش کی جو دولت ایک شب میسر آئی تھی، الحمدللہ اس نامراد کا دامن نیاز اس سے مہینوں سرمایہ اندوز رہا، بلکہ کہنا چاہیے کہ کم و پیش 2 سال اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے بعض واردات و سواح کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ مزید کیف و ذوق کا باعث ہوا، اور اسی کی تحریر سے مدرجہ بالا سطور بے اختیار نو قلم پر روا ہو گئی، ورنہ اس بات میں تکلم حقائق اصحاب اور ذوق کا شیوا نہیں۔ کاروان حیات بنام حبیب الرحمن خان شیروانی، مورخہ 26 اکتوبر 1940۔ ابوالکلام کے مشہور سلسلہ خطوط کی ابتدا خطوں کے اس مجموعے سے ہوتی ہے جس کا معنی خیز نام کاروان خیال ہے۔ اس میں متعدد بیانات خطوط نگاری کے محرک و مقصود کے متعلق ملتے ہیں۔ ہاں، اگر عیش حیات کی یہاں کوئی حقیقت ہے تو صرف اس میں ہے
کہ وہ دلوں میں اخلاص و محبت ہو. جو لمحے بھی اس کے میسر آ جائیں، زندگی کا حاصل اور عیش دنیا کا سرمایہ ہے. 29 سپتمبر 1940. ان اقتباسات سے ابوالکلام کی خطوط کی نگاری کے محرک اور موضوع کے متعلق کئی اشارے ملتے ہیں. سب سے قیمتی نقطہ تو صنف خطوط نگاری ہی سے متعلق سے، یعنی بے اختیار جی چاہا کہ آپ سے ملاقات ہوتی اور 2 گھڑی بیٹھ کر اپنے ذوق طبیعت کی 4 باتیں کر لوں. اور ہر چند چاہتا ہوں کہ قلم روکوں مگر روک نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ یہ خط بے اختیار لکھے گئے ہیں اور ان کا مقصد کاروبار دنیا سے فارغ ہو کر اپنے ذوق کی باتیں کرنا ہے. دوسرے نقطے کی تشریح اس معروف نقطے سے ہوتی ہے: ذرا عمر رفتہ کو آواز تو دینا. جو شخص ابوالکلام کو صرف ایک سیاستدان یا عالم کی حیثیت سے جانتا ہے، خاص کر ایسے سیاستدان اور عالم کی حیثیت سے جو مرجع خلائق اور مرد میدان تھا، اس کے لیے یہ اقتباسات چونکا دینے والے ہوں گے. اس کو محسوس ہوگا کہ وہ کچھ نئی اور پراسرار باتیں ایک جانی پہچانی شخصیت کے متعلق سن رہا ہے. گویا یہ معروف شخصیت اجنبی سی بن کر اس کے سامنے آ رہی ہے اور وہ اسے نئے سرے سے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال کاروان خیال غبار خاطر نقش آرا کے مطالعے سے اس نادرہ روزگار شخصیت کی بہت سی تہیں اور گریں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. موسیقی، شاعری، فلسفہ انانیت، منطق وحدانیت، انکشافات، سائنس، داستان، بے ستون و کوہکن، حکایات، واردہ و تریاق، بغداد کی محفل، تاج کی رعنائیاں، یاسمین سفید کے عشوے، منطق الطیر کے قصے، تاریخ کی جھلکیاں، قفس کی رودات اور رفتیہ حیات کا سانحہ ارتحال، ابوالکلام کی ظاہری سنگینی اور باطنی گراز اور یہ اس طرح کی دوسری انگنت دلچسپیوں، بصیرتوں، عبرتوں اور حسرتوں کا ہجوم ہے. یہ خطوط دراصل مارکے ہیں اور ایک ایسے شخص کے ذہن مزاج کے جس پر مبدائی فیاض نے ہر وادی کی بے شمار راہیں کھول دی تھی. ان مارکوں میں ارتقاء شخصیت کی گمشدہ کڑیاں بھی ہیں اور موجودہ عناصر کے تجزیے یا توجیہات بھی. ابوالکلام اپنے دور کے تمام علوم و رجحانات سے اس درجہ واقف ہیں کہ یہ سب ان کے شعور میں جذب ہو گئے ہیں. ابوالکلام کے قلم کی مستی مہر ارغوان کی مستی ہو، یاسمین سفید کی یہ ایک ہوشیار کی مستی تھی. اس کی سادہ نوائی بڑی پرکار ہے. اس کے اسلوب بیان میں ایک مزدور کی لزش ہے، ایک سالک کا وقار ہے. طرز و ادا کے اعتبار سے ابوالکلام ایک نہایت باشعور اور چابر دست فنکار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. تشبیہ، استعارہ اور تلمیح و کنایہ کے رسمی وسائل کو تو وہ نفاست سے برتتے ہیں، محاورے اور امثال کو بھی ہنرمندی سے بکار لاتے ہیں. لیکن دوسری زبانوں کے خیال انگیز الفاظ و محاورات کی معنی خیز اور چست ترجمانی سے لے کر عام فکروں کی خاص سرودبست اور پرانی ترکیبوں کی نئی تراش و خراش تک وہ ایسے لسانی و ادبی اجتہادات سے کام لیتے ہیں کہ ان کو بجا طور پر ایک مخصوص اور دلکش اسلوب کا مارکہ کہا جا سکتا ہے. مجموعی جائزہ: یہ اردو خطوط نگاری کے فن کی خوشبختی ہے کہ اسے اپنی روایت مستحکم کرنے کے لیے ابوالکلام جیسی دانائے راز اور گلفشاں شخصیت میسر آ گئی.
یہی بات خطوط کی حیت سے قطع نظر کر کے اور خطوط کے بعض حصوں کو اس کے سیاق سے الگ کر کے اردو انشائیے کے متعلق کی جا سکتی ہے کہ اس کو اپنے ارتقاء کے لیے ابوالکلام کا تنوع، وفور، سلیقہ استخر حاصل ہوا۔ خطوط نگاری اور انشائیہ دونوں کے متعلق یہ بات خاص کر کے غبار حاتر کو سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہے۔ اس لیے جہاں تک خطوط کی فنکاری کا تعلق ہے، اس کا کامل معیار اسی مجموعہ مکاتیب میں ملتا ہے۔ کاروان خیال، نقش آزاد کے بعض خطوط یا ان کے چند ٹکڑے بھی اسی ذیل میں آ سکتے ہیں، لیکن ان مجموعوں کے بیشتر خطوط کی نوعیت اصطلاحاً کاروباری، ذاتی یا علمی ہے، نہ کہ فنی۔ وجہ ظاہر ہے، وجہ غبار کی خاطر دونوں مجموعوں میں ایک معین مخاطب کے تحاسب سے اور خطوط اندرونی تحریک کے بجائے خارجی ضرورت کے تحت لکھے گئے ہیں۔ اگر خط نگاری کو ایک مستقل فن مان لیجیے، نہ کہ محض پرتش احوال اور دراز نفسی، تو اردو ادب کے متقدم سرمائے میں ابوالکلام کی خطوط نگاری کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ مضامین رشید از رشید احمد صدیقی، تعارفی نوٹ، ولادت 1892، نام رشید احمد صدیقی، تعلیم ایم اے فارسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ہم اثر مزاح نگار، فرد العبید، پطرس بخاری، چراغ حسن وغیرہ، وفات 1977، علی گڑھ۔ تصانیف گنج ہائے گرہ مایا، نمبر 1 گنج ہائے گرہ مایا، نمبر 2 مضامین رشید، نمبر 3 تنزیات و مضحکات، نمبر 4 جدید غزل، نمبر 5 خندہ، نمبر 6 آشفتہ بیانی میری، نمبر 7 ہم نفسہ رفتہ، نمبر 8 غالب کی شخصیت اور شاعری، نمبر 9 اقبال کی شاعری اور شخصیت، نمبر 10 عزیز ان ندوہ کے نام، عزیز ان ندوہ کے نام، نمبر 11 علی گڑھ ماضی و حال، نمبر 12 آبیتی، نمبر 13 تاریخ یورپ کا اردو ترجمہ، نمبر 14 اردو زبان پر ایک سرسری نظر، نمبر 15 مقدمہ باقیات فانی، نمبر 16 اقبال۔ سوال نمبر 1، رشید احمد صدیقی کے مزاج میں علی گڑھ کی مقامیت اور نمایاں ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ سوال نمبر 2، مضامین رشید کی روشنی میں رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا جائزہ لیں۔ سوال نمبر 3، مضامین رشید اردو ادب کے علمی ذخیرہ میں پیش بہا اضافہ ہیں، بحث کیجیے۔ سوال نمبر 4، رشید احمد صدیقی کے اسلوب کی اہم ترین خصوصیات پر جامع نوٹ لکھیں۔ مضامین رشید کا تعارف۔ مضامین رشید احمد صدیقی کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان کی تعداد 20 ہے، جن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں مزاحیہ مضامین میں چارپائی، ارہر کا کھیت، گواہ، مغالطہ، دھوبی اور حاجی صاحب، شخصیت نگاری کے حوالے سے اپنی یادیں، سرگشت مولانا سہیل، مرشد اور معنی بدل وغیرہ اہم ہیں، جبکہ مرشد آمدین اور پاسبان انشائیے ہیں۔ سوال، رشید احمد صدیقی کے اسلوب کی اہم ترین خصوصیات بیان کریں۔ رشید احمد صدیقی اردو اور فارسی ادب میں کماحی کا آگاہ تھے اور اس سے گہرا شغف اور لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے انگریزی ادب اور انگریزی ادبی شاہکاروں کا بھی مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ بات
سرکردہ مغربی ادیبوں سے بھی متاثر تھے، خصوصاً برنارڈ شاہ، آسکر وائلڈ اور چیرسٹن سے۔ غالب ان کی تحریروں میں اکثر نظر آتی ہیں۔ اردو کے ادیبوں میں چند ہی ایسے ادیب ہوں گے جنہوں نے غالب سے اس قدر استفادہ کیا ہو جتنا رشید صدیقی نے کیا ہے۔ اس کے استفادہ کا یہ عالم ہے کہ ان کی تحریروں میں غالب کے اشعار، ترکیبیں، استعارات، ان کے جملے، ان کی زندگی کے واقعات تک موجود ہے۔ غالب کے علاوہ اکبر اور اقبال سے متاثر ہیں۔ اکبر کی طرح وہ بھی مشرقیت کے دادا ہیں۔ مشرقیت کے بارے میں دونوں کا تصور جذباتی زیادہ ہے اور فکری کم۔ دونوں ہی مغرب کی بعض خصوصیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، مگر دونوں مغربیت کا صحیح اور جامع تصور نہیں کر سکے۔ اقبال کی مشرقیت میں مغرب کا رنگ بھی ہے، مگر رشید صاحب کی مشرقیت میں یہ بات نہیں۔ رشید صاحب نے جب لکھنا شروع کیا اس وقت ہندوستان کی ادبی فضا جمال پرستوں کے ترانوں میں سے گونج رہی تھی۔ رشید کے ہاں جمال پرستی بھی ہے اور حواس پرستی بھی، مگر انصاف یہ ہے کہ ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں اعتدال کے ساتھ ہیں اور ان کی انسانیت یا مقبولیت ان پر غالب رہتی ہے۔ رشید صدیقی اپنے آپ کو کسی ادبی دستان سے وابستہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اسلوب کی خوابی دیکھ سکتے ہیں اور آزادی سے تنقید کر سکتے ہیں۔ رشید صاحب اپنی ادبی شخصیت، اپنے منفرد اسلوب، اپنی دقیق سنجیدہ اور خیال انگیز ظرافت اور اپنی دلاویز مرکہ نگاری کی وجہ سے اس دور کے ادب پر اپنا ایک لازوال اثر چھوڑ چکے ہیں۔ وہ حالی اور شبلی دونوں کے قائل ہیں، مگر ان کا اسلوب شبلی سے زیادہ قریب ہے۔ وہ نظیر کی آزاد اور بے پرواہ مصوری کے دلرادہ نہ ہو سکے۔ انیس کی میناکاری انہیں زیادہ دلکش لگی۔ رشید صاحب کا اسلوب تحریر اردو اور فارسی ادب کے ماحول میں بسا ہو اور ہماری زبان کلچر میں رچا ہوا ہے۔ ان کی تحریریں ہماری زبان میں اسلوب، ادامانی، مفہوم کی لامحدود وسعتوں کی شاہد ہیں۔ ان کا اسلوب شگفتہ و شاداب ہے، ان کی نثر تقی و رفیع ہے، ان کی زبان میں لوچ اور پاک پن ہے، ان کے اسلوب میں جذباتیت بھی ہے اور خطابت بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوز و کراز بھی ہے۔ رشید صاحب کے اسلوب کی عظمت و رفعت اور ان کی دل نشینی اور دل آسانی مضامین رشید اور ہمدان کے بجائے گنج ہائے گرا مایا میں زیادہ نمایاں ہے، کیونکہ اس کتاب کے مضامین کا اسلوب نہ تو طنزیات و مضحکات سے مملو ہے اور نہ ہمدان کے اسلوب کی طرح زیادہ اشاراتی اور کنایاتی ہیں۔ گنج ہائے گرا مایا کا اسلوب نکھرا ہوا، ٹھہرا ہوا اور سادگی و پرکاری کا سبھاؤ لیے ہوئے ہے۔ شخصیت نگاری میں زیر موضوع شخصیت کے داخلی و خارجی ظاہر اور پوشیدہ گوشے بے نقاب ہوتے ہیں۔ شخصیت نگار شخصیت کے حاکے میں اپنے قلم کی موجکاریوں سے خوب رنگ بھرتا ہے اور وہ شخصی مرکہ پڑھنے والوں کو لطف دیتا ہے۔ شخصیت نگاری میں مصنف اپنی فنی صلاحیتوں اور حسن اسلوب دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ رشید صدیقی نے کے مرکوں میں زیر موضوع شخصیت اپنے رنگا رنگ محاسن اور وہ کلموں اور اوصاف کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ مولانا سہیل کے حافظ کے ضمن میں لکھتے ہیں، انگریزی کے نیاز مند تھے، ریاضی سے دلچسپی تھی، سائنس سے قطعاً آشنا، اور اس کے علاوہ کالج میں درسیات کے سلسلے میں جتنے مضامین تھے ہر ایک پر عبور تھا، جدید ترین نظریات سے آشنا تھے۔ ذہانت اور حافظہ کا حال یہ تھا
کہ جس چیز کو عمر میں کبھی کبھار دیکھا یا پڑھا تھا، اس کی ادنا جزیات پر بھی اتنی قدرت تھی کہ اس پر نہایت اعتماد کے ساتھ درس دے سکتے تھے۔ مرشد ڈاکٹر ذاکر حسین کے قائل تھے، اکثر فرماتے تھے، ذاکر کی ذہانت اور فطانت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، کیا کروں، خرابی صحت نے برباد کر دیا، ورنہ اس عمر میں بھی ایسا تھا۔ دیکھا کس خوبی سے ملا سہیل کی ظاہری اور باطنی کیفیات کا خانچہ کھینچا ہے۔ دیکھا کس خوبی سے ملا سہیل کی ظاہری اور باطنی کیفیات کا خانچہ کھینچا ہے۔ گنج ہائے گرہ مایا بلا شبہ ایک غیر معمولی کارنامہ ہے اور ادبی حلقوں میں بہت سراہا گیا ہے۔ بعض نکات اس کتاب کو اس کی دوسری کتابوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ فوقیت کی اصل وجہ اسلوب کی سطوت تو برقی اور دل نشینی ہے، جو اس کے تنزیہ اور مزاحیہ مضامین میں نہیں پائی جاتی۔ اختر انصاری اپنی ادبی ڈائری میں ان کے طرز کی سطوت، برگزیدگی اور دل نشینی کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے تنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے طرز سے ممتاز ہے۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کی روایت خطوط غالب سے شروع ہوتی ہے، مگر جن ادیبوں نے اس صنف کو ہمارے ہاں شائستہ، محترم اور ہر دل عزیز بنایا ہے، ان میں رشید احمد صدیقی سرفیض آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے طنز کو اتنا شگفتہ، شائستہ اور عالمانہ اور بلند دکھایا کہ ایک نکات کے الفاظ میں وہ ایشیا کے سب سے بڑے طنز و نگار کے مقام پر جا پہنچتے ہیں۔ رشید کے طنزیات میں ظرافت کی لطیف اور خوشگوار آمیزش ہوتی ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ ان کے طنز کے نشر میں بہت تیزی ہوتی ہے، لیکن سارا کمال تو ان کے اسلوب اور طریقہ استعمال میں ہے۔ وہ اتنی پھرتی سے نشر لگاتے ہیں، پھر اس پر مزاح کا پاہا رکھ دیتے ہیں کہ ان کے نشر کی گہرائی کا اندازہ حواس ہی کو ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی نے اردو مزاح نگاری میں ایسی کمی پوری کر دی جس کے بغیر ہر شے میں کچھ کمی نظر آتی ہے۔ یہ سب رشید احمد صدیقی کے اسلوب کا کمال ہے۔ بات سے بات نکالنا، فطری عنصر۔ زبان لطافت پر تو ہر کوئی توجہ دے سکتا ہے، مگر علمیت کا فقدان، ظریفانہ ادب کے پلہ کو ہلکا کر دینا۔ ان کے مضامین میں فکری عنصر اور لطیف اشارے نہایت دقیق اور عمیق ہوتے ہیں۔ وہ مقامی واقعات اور ملک کے دیگر مسائل پر ایک خاص عالمانہ انداز میں بحث کرتے ہیں، بات میں سے بات پیدا کرتے ہیں، بات میں سے بات نکالنا اور ہر بات میں نئی بات پیدا کرنا ان کا فن ہے۔ بات کرتے کرتے مرکز سے ہٹ جاتے ہیں اور ہاں میں کہہ رہا ہوں، اور آمدم برتر مطلب کہہ کر اصل بات پر آ جاتے ہیں۔ اپنی یاد میں لکھتے ہیں، زیادہ سونا اور زیادہ کھانا میرے نزدیک نقص اور بدتوفیقی تھا۔ یہ حرکتیں صرف مریضوں اور لیڈروں کے لیے روا رکھی جا سکتی ہیں۔ دنیا اور اس کے کاروبار اتنے دلکش تھے کہ ہر عام انسان کو بہتر و برتر بنانے میں اس درجہ معاون ہوتے تھے کہ میں سونے میں ان کو کھلونا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ سونا محض سونے کی خاطر میرے نزدیک فعل اب تھا۔ دنیا کو دیکھنے اور برتنے میں جو لطف اور ذمہ داری ہے، اس کو آدمی سمجھ لے تو میرا خیال ہے کہ بغیر اشد ضرورت کے کبھی سونے پر آمادہ نہ ہو۔ سیاسی سرگرمیوں کی خاطر مجھے جیلخانے جانا پسند تھا، نہ جاؤ منزلت گوارا تھی۔ عتابیہ انداز۔ رشید احمد صدیقی کے اسلوب میں جذباتیت بھی ہے اور خطابت بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سوز و گراز بھی ہے، جس کی وجہ سے
یہ سستی جذباتیت اور صحافتی خطابت سے بلند ہوتا ہے۔ مزاح نگاری کی وجہ سے اس کے اسلوب کی عظمت اور لغت پر نظر کم کی جاتی تھی۔ اس کی ادبیت نے اسے اور گوارا بنا دیا ہے، اور بعض موضوع تشریحات اس کی وجہ سے اس میں اور بھی جان پڑ جاتی ہے۔ اس کا طرز یا تو اسلوب کام کی بات کا نہیں، مزے کی بات کا ہے۔ ان کی زبان میں کہیں فرضیت بہت زیادہ ہے، ان کی تحریر میں کہیں ابہام بھی ہے، اور الفاظ کے تلسم میں بھی معنی کی تلاش مشکل ہو جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کے اسلوب میں خطابت کا رنگ پیدا ہونے کے بارے میں وزیر آغا لکھتے ہیں، رشید احمد صدیقی طنز کی ایک اور نمایاں خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیک وقت خود کو اور ناظر کو نشانہ تمسخر بناتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی نگارش میں خطابت کا رنگ واضح ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیشتر مضامین ریڈیو والوں کی فرمائش پر لکھے، اور چونکہ اس قسم کے مضامین ایک بڑے طبقے سے گفتگو کے مترادف تھے، لہذا ان میں از خود خطابت کا رنگ پیدا ہوتا چلا گیا۔ بقول آل احمد سرور، رشید احمد صاحب کے عام واقعات کو ایک خاص ادبی رنگ میں اور اثر ادبی علمی اصطلاحوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے مضامین سے پورا لطف اٹھانے کے لیے یقیناً ایک اچھا ادبی ذوق اور اپنے ادبی سرمائے سے اچھی خاصی واقفیت ضروری ہے۔ ان کا آرٹ بلیغ فکروں، دلچسپیوں، دلچسپ اشاروں اور شوق رنگوں اور گہری باتوں کا آرٹ ہے۔ قول محال، رشید احمد صدیقی نے اپنے اسلوب میں قول محال کی برجستگی سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ قول محال کیا ہے؟ قول محال ایک ایسی زبان کو کہتے ہیں جس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان نہ ہو، مگر فی الواقع وقوع پذیر ہو جائے۔ مثلاً اگر یہ کہیں کہ بچہ پانی سے جل گیا، بظاہر بچے کا پانی سے جلنا ممکن نہیں، مگر اگر اس کو گرم کر دیا جائے تو اس میں جلانے کی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے، چنانچہ بچے کا پانی سے جلنا ثابت ہو گیا۔ قول محال کا استعمال کوئی آسان بات نہیں، یہ فن بڑی محنت، فلسفیانہ اپچ، ادبی بلاغت اور قادر الکلامی سے ہاتھ آتا ہے۔ رشید صدیقی کے اس فن میں بڑی مہارت ہے۔ قول محال سے بلاغت، جامعیت اور اختصار پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ولادت تو مادر ذات ہوتی ہے، لیکن محمد علی کی موت خانہ ذات تھی۔ عام طور پر موت اپنا انتخاب خود کرتی ہے، لیکن محمد علی کی زندگی اور موت دونوں کو ایک حقیقت بنا دیا۔ زندگی اور موت حقیقت نہیں ہے، یہ قول محال ہے، مگر رشید صدیقی نے اپنے ذہن رسا فلسفیانہ عمل سے ایسے نکات پیدا کیے ہیں جنہیں قاری ایک لمحے کے لیے تسلیم کرتا ہے، دوسرے لمحے اسے غلط سمجھ کر مسترد کر دیتا ہے، اور تیسرے لمحے پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ طنز و مزاح، رشید احمد صدیقی کے اسلوب کے بارے میں وزیر آغا نے اپنی کتاب اردو ادب میں طنز و مزاح میں لکھا ہے، پروفیسر مذکور کی طنز کی قیمتی عناصر کو بڑھانے میں ان کی تخلیل نفسی اور فلسفیانہ عمل کے علاوہ ان کے بے نظیر اسلوب نے بھی پورا حصہ لیا ہے، اور ان کی مزاحیہ صلاحیتوں کو بھی اچھی طرح ابھارا ہے۔ ان کی تحریر کے یہ نمونے قابل غور ہیں کہ یہاں فلسفیانہ عمل اور تجزیہ منطق کے علاوہ ان کا مخصوص اسلوب نگارش بھی پورے عروج پر ہے۔ دیہاتی ڈاکٹر سے ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ دراصل میں دیہاتی ہوں، تعظیماً شہری کہلاتا ہوں اور اخلاقاً تعلیم یافتہ۔ اب یہ کام آپ کا ہے کہ مجھے تعلیم یافتہ دیہاتی سمجھے
یا دیہاتی تعلیم یافتہ؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں دیہاتی پہلے ہوں یا تعلیم یافتہ بعد میں، یا تعلیم یافتہ پہلے یا دیہاتی بعد میں۔ کسی زمانے میں اس قسم کے ہیر پھیر میں بڑا فرق پڑ جایا کرتا تھا، بلوئے ہو جایا کرتے تھے، یا اخبار میں لوگ گالی گلوچ پر اتر آیا کرتے تھے۔ لیکن جب سے بلوئے اور گالی گلوچ کے اور اسباب دریافت کر لیے گئے ہیں، پہلے اور بعد کا سوال باسی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجموعی جائزہ: مختصر یہ کہ رشید احمد کی زبان مشکل عربی اور فارسی الفاظ سے نقش و نگار حاصل کرتی ہے۔ ان کی عبارت حیار کی بلندی اور الفاظ کی ترتیب کی وجہ سے عام فہم نہیں، بلکہ ایک طرح کی روانی ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ شگفتگی مضمون کے ہر حصے میں نظر آتی ہے۔ فلسفیانہ مباحث بھی اس شگفتہ انداز میں بیان ہو جاتے ہیں۔ رشید صدیقی نے بعض اہم شخصیتوں کے حاشیے لکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے طرز تحریر کے زور سے انہیں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہنستے بولتے نظر آتے ہیں۔ موضوع غیر دلچسپ ہونے کے باوجود عبارت میں شگفتگی اور جان ہے کہ جی بالکل نہیں اکتاتا۔ ان مضامین کی اشاعت سے اس کی بعض ایسی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہوا ہے جو ہر لحاظ سے قابل قدر ہیں۔ شخصیت نگاری: شخصیت نگاری میں زیر موضوع شخصیت کے داخلی خارجی ظاہر اور کشیدہ گوشے بے نقاب ہوتے ہیں۔ شخصیت نگار شخصیت کے حاکے میں اپنے قلم کی موجز کاریوں سے خوبصورت رنگ بھرتا ہے اور وہ شخصی مرکہ پڑھنے والوں کو لطف دیتا ہے۔ شخصیت نگاری میں مصنف اپنی فنی صلاحیتوں اور حسن اسلوب دونوں کو استعمال کرتا ہے۔ مضامین: رشید کے بعض مضامین خاکہ نگاری، شخصیت نگاری کے صنف پر بھی پورے اترتے ہیں، جن میں حاجی صاحب، مولانا سہیل اور ماتا بدل وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا سہیل اور حاجی صاحب کا جو خاکہ انہوں نے کھینچا ہے وہ انہی کا کمال فن ہے۔ یہ دونوں عام ہی شخصیات ہیں اور قاری پہلے سے ان سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن رشید صاحب دونوں کا خاکہ ایسی جزیات سے بیان کرتے ہیں کہ قاری کے سامنے ان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور قاری یہ سمجھتا ہے کہ گویا ان کے برسوں کی شناسائی ہے۔ مولانا سہیل کے ضمن میں اس خوبی سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی ظاہری و باطنی کیفیات کا خاکہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ انگریزی کے نیازمند تھے، ریاضی سے دلچسپی تھی، سائنس سے قطعاً نا آشنا۔ اس کے علاوہ کالج میں درسیات کے سلسلے میں جتنے مضامین تھے ہر ایک پر عبور تھا۔ جدید ترین نظریات سے آشنا تھے۔ ذہانت اور حافظہ کا یہ حال تھا کہ جس چیز کو عمر میں کبھی کبھار دیکھا یا پڑھا تھا، اس کی ادنا جزیات پر بھی اتنی قدرت تھی کہ اس پر نہایت اعتماد سے درس دے دیتے تھے۔ مرکہ نگاری: ایک ایسی مرکب تصویر کو مرکہ کہتے ہیں جس میں صرف ایک ہی چیز کا بیان موجود نہ ہو، بلکہ یہ ایک وقت میں پوری زندگی کا پورا بیان ہو۔ اس حیوان، مکہ، محل اور فضا کا موجود ہونا، بے جان چیزوں کی تصویریں اور مختلف چیزوں کا ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے۔ مرکہ نگاری میں رشید احمد صدیقی کا نام سب سے اہم ہے۔ انہوں نے مرکہ نگاری میں خارجی اور اندرونی کیفیات کے ساتھ ساتھ تشخص کی بھی مرکہ کشی کی ہے۔ مثلاً ایک مضمون میں رشید صاحب لکھتے ہیں: حاجی صاحب نے داڑھی کو اس طرح لگان دی کہ ایک ایک بال باہم ہو گیا، پیشانی پر شکنیں پڑنی شروع ہو گئی تو کرائے سر کے خط استوا پر جا کر ختم ہوئی اور آنکھیں فردوسی کا شاہانہ بن گئی۔ انشائیہ: انشائیہ کے معنی ہے باریک۔ انشائیہ غیر رسمی ہوتا ہے،
شگفتگی اور تازگی انشائیے کی بنیادی صفت ہے، جس کے موضوعات میں بڑا تنوع ہوتا ہے۔ ایک انشائیے کے لیے جن فنی لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، مضامین رشید کے اکثر مضامین اس پر پورے اترتے ہیں۔ ان مضامین میں اپنی یاد میں کاتبان، آمد وغیرہ اہم ہیں۔ اپنے مضمون یار میں ایک جگہ لکھتے ہیں، میرے مضامین غزل کی نوعیت کے ہوتے تھے، مربوط اور مسلسل نظم کی مانند نہیں۔ ان مضامین میں جو باتیں غیر متعلق اور بہتی بہتی معلوم ہوتی ہیں، وہ میرے فن کی شریعت کے مطابق تھی۔ میں خود نہیں بہکتا تھا، دوسروں کو بہکنے کی فرصت دیتا تھا۔ عقل کی باتیں دیر تک نہ سنی جا سکتی ہیں، نہ سنائی جا سکتی ہیں۔ سوال: رشید کے فن میں مقامیت پر بحث کیجیے۔ بعض نقاد یہ کہتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کے فن اور اسلوب میں مقامیت ہے۔ ان کے مضامین میں علی گڑھ بسا ہوا ہے۔ یہ بات کسی حد تک بلکہ زیادہ درست نظر آتی ہے۔ گویا رشید احمد صدیقی کے تمام مضامین میں علی گڑھ کی فضا رچی بسی نظر آتی ہے۔ کنج ہائے کرا نمایاں میں رشید احمد صدیقی کا یہ جذباتی احساس شدت کے ساتھ موجود ہے کہ انہیں علی گڑھ کے سوا کسی اور مقام سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں۔ کنج ہائے کرا نمایاں میں جو مضامین شامل ہیں، وہ ایسی شخصیات پر مشتمل ہیں جس کا علی گڑھ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ تعلم اور تعلیم کے حوالے سے یا دوستی کے حوالے سے وہ علی گڑھ سے متعلق تھے۔ مثلا محمد علی، ڈاکٹر انصاری، میرے مولانا یعنی مولانا سلیمان اشرف، مولانا ابو بکر، اصغر کنڈوی، ایوب اقبال، احسن مارہروی اور جدلم۔ مولانا سلیمان اشرف، مولانا ابو بکر، اصغر کنڈوی، ایوب اقبال، احسن مارہروی اور یرم کے کردار علی گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے ان کے متعلق جو کچھ لکھا وہ علی گڑھ کے حوالے سے لکھا، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور کونوی علی گڑھ سے باہر بھی بہت کچھ تھے۔ مگر رشید احمد صدیقی نے بھی علی گڑھ کی فضا میں رچا بسا دیا۔ رشید احمد صدیقی نے مقامیت کے باوجود اچھا لکھا اور خوب لکھا، اور ان کے مضامین اردو ادب کے اسلوب کا ایک نادر شاہکار ہیں۔ ان کے مضامین میں عقیدت کے پھول ہیں، جن کی مہک سے اردو کا دامن ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ بقول آل احمد سرور، اگرچہ رشید صدیقی کے موضوعات اور مواد علی گڑھ کے گرد گھومتا ہے، مگر ان کے اندر تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ زیر موضوع شخصیات بلند و بالا بھی ہیں اور کوتاہ قامت معمولی اشخاص بھی۔ اس پر مستزادان کے اسلوب کی خوبی کول محال ہے، جس نے ان کے فن میں افاقیت پیدا کرتی ہے۔ طنز و مزاح کے سلسلے میں ان کا فلسفیانہ رویہ بھی آفاقی اور غیر مقامی انداز پیدا کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ مزاح نگار اپنی اصل کے اعتبار سے ایک مسلح ہوتا ہے، اور باشعور اور ہوش مند مسلح جس ماحول اور مقام کو اپنی اصلاح کا مرکز بناتا ہے، وہاں کی خوبیوں کی تعریف کرتا ہے اور حامیوں پر چوٹ کرتا ہے، انہیں اصلاح پر مائل کرتا ہے۔ چنانچہ کسی محدود معروف مقام کا انتخاب ایک مزاح نگار کی فنی مجبوری ہے۔ اس لیے اگر رشید صدیقی نے علی گڑھ یا علی گڑھ کے ماحول کو موضوع بنایا تو یہ اس کے فن کا تقاضا اور مجبوری تھی۔ سوال: رشید احمد کے طنز و مزاح پر مدلل بحث کیجیے۔ نمبر 1، مزاح کیا ہے؟ نمبر 2،
طنز کیا ہے؟ نمبر 3، طنز اور مزاح میں کیا فرق ہے؟ نمبر 4، رشید احمد صدیقی کا طنز و مزاح اردو ادب میں کس پائے کا ہے؟ مزاح یا ظرافت کیا ہے؟ اسٹیفن لیکاک کے الفاظ میں، زندگی کی ناہمواریوں کے اس ہمدردانہ شعور کا نام ہے جس کا فن کارانہ اظہار ہو جائے۔ وزیر آغا کے مطابق مزاح کی یہ توضیح دراصل مزاح کی تخلیق سے متعلق ہے اور اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ مزاح نگار اپنی نگاہ دوربین سے زندگی کی ان ناہمواریوں اور مضحک کیفیتوں کو دیکھ لیتا ہے جس کو عام انسان کی نگاہوں سے اجڑ رہتی ہے۔ دوسرے ان ناہمواریوں کی طرف مزاح نگار کے رد عمل میں کوئی استہزائی کیفیت، مذاق اڑانے کا خیال پیدا نہیں ہوتی، چنانچہ ناہمواریوں کی طرف اس کا زاویہ نگاہ ہمدردانہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مزاح نگار اپنے تجربے ناہمواریوں کے ہمدردانہ شعور کے اظہار میں فنکارانہ انداز اختیار کرتا ہے اور اسے اسپاٹ طریقے سے پیش نہیں کرتا۔ طنز ماحول میں ناہمواریوں، بے اعتدالیوں، کوتاہیوں، برائیوں اور کجیوں کو دیکھ کر طرف اٹھنے اور اس پر چوٹ کرنے کا نام ہے۔ طنز میں کسی خاص خامی یا خرابی یا ٹیڑھے پن پر چوٹ اور طنز کی جاتی ہے۔ یہ چوٹ محض مذمت کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے نقطۂ نظر سے کی جاتی ہے۔ طنز میں چبھن و نشریت ضرور ہوتی ہے مگر اتنی ہی جتنی کسی جراح اور ڈاکٹر نے نشتر کی۔ طنز و مزاح دراصل ایک جراح کے عمل سے مشابہ ہے۔ طنز آپریشن کے ذریعے ناسور سے فاسد نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اور مزاح اندر مال کے ذریعے مرہم کا پھایا ہے۔ جس طرح جراح یا ڈاکٹر کے عمل جراحی سے ناسور کا خاتمہ اور اس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اسی طرح طنز و مزاح نگار کے عمل سے بھی معاشرے کی اصلاح اور سماجی، سیاسی، اخلاقی اور ثقافتی برائیوں کا خاتمہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ کام مزاح نگار کے مقابلے میں طنز و نگار زیادہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ ایک اچھے طنز و نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مزاح کا سلجھا ہوا سلیقہ بھی رکھتا ہو۔ پروفیسر آل احمد سرور رشید احمد صدیقی کی مزاح نگاری یا ظرافت کے بارے میں کہتے ہیں، رشید صاحب ایک مزاح نگار اور انشا پرداز ہیں۔ ان کی انشا پردازی ان کے مزاحیہ مضامین سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھی جا سکتی۔ ان کی مزاح نگاری بھی کبھی کبھار کی چیز نہیں بلکہ ان کی ادبی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ہے۔ رشید صاحب اکبر کے ہم عصر ہیں اور ان کی ظرافت کا چرچا عام تھا۔ اکبر کی ظرافت ان کے ماحول، معاشرت، سماجی نقطۂ نظر کی نمائندہ ہے۔ ان کی ظرافت میں جان طنز سے اور طنز میں عظمت ایک سنجیدہ مقصد سے آتی ہے۔ اکبر کے فن کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ نثر اور نظم دونوں میں اس کی تقلید کی گئی۔ اکبر سے رشید صدیقی تک بہت اچھے مزاح نگار ہیں مگر ان میں یکسانیت ہے۔ ان کا موضوع نئی نسل، مشرقیت کا قصیدہ اور مغربیت کی حج گوئی ہے۔ مجموعی طور پر یہ ادیب پہلے طنز نگار ہیں پھر مزاح نگار۔ اکبر کے ہاں گہرے طنزیاتی مقصد کے باوجود مزاح کا عنصر موجود ہے۔ اکبر کے بعد یہ خوبی رشید احمد صدیقی میں پائی جاتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کی مزاح نگاری صرف مضامین رشید اور ہنداس تک محدود نہیں بلکہ ان کی تمام تصانیف میں بھی چھلکتی ہے۔ طنزیات اور مضحکات طنز و مزاح پر تنقیدی کتاب ہے اور فرمائش پر لکھی گئی اور فرمائش پر ختم ہوئی، مگر اس پر بھی مختلف لکھنے والوں پر تبصرے اور مخصوص انداز میں ہیں۔ کجہائے گرہ مایا اور ذاکر صاحب نے بڑے خوبصورت کلمی مرکے ہیں۔
شیخ نیازی جو بچوں کے لیے لکھی گئی، اس کے اپنے ایک بچے کی قلمی تصویر ظرافت سے حالی نہیں۔ ان کے خطوط جو تاحال منظر عام پر نہیں آئے، ان میں بے ساختہ اور بے محاب باظرافت کے بڑے اچھے اچھے نمونے ملتے ہیں۔ اپنے خطوط کے بارے میں جو شائع نہیں ہوئے خود لکھا ہے، خط لکھ کر بڑے بڑے کام نکالے ہیں۔ علی گڑھ کے نئے دور کے بارے میں لکھا ہے، علی گڑھ عجیب جگہ ہے جہاں اونٹ کڑوٹ نہیں لیتا، کڑوٹ اونٹ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ مختصر جملہ اپنے اندر ایک پوری داستان رکھتا ہے۔ ان کے بہترین مضامین مضامین رشید میں ملتے ہیں، خاندان میں نہیں۔ خاندان کے بعض مضمون مثلاً ایڈیٹر اور لیڈر وغیرہ بھی خاصے تنزیہ ہیں۔ کانفرنسوں اور عدالتوں پر بھی انہوں نے اچھی تک کی ہے۔ دراصل ظرافت کا باہمی تعلق اتنا گہرا اور قوی ہے کہ بہت عرصے تک تو طنز و مزاح لاکھوں ملزوم سمجھے جاتے رہے ہیں۔ ظرافت طنز میں مٹھاس کا اہتمام کرتی ہے، جسے کڑوی دوا کو شکر میں لپیٹ کر دینے کا عمل کہا جاتا ہے۔ طنز کی شوگر کولڈ گولی سے معاشرتی اصلاح کا کام آسان ہو جاتا ہے، لیکن طنز انفرادی اور اجتماعی اصلاح سے گزر کر ذاتی نفرت سے حقارت کا ذریعہ بن جائے تو پھر وہ ہجو بن جاتی ہے اور طنز نہیں رہتی۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں طنز کی حیثیت طنز ہی کی ہے، ہجو کی نہیں۔ چنانچہ رشید صاحب کے فن میں طنز کی افراد ایسی بھی نہیں جسے مزاح سے جدا کیا جا سکے، کیونکہ ان کا طنز مزاح کے سانچے میں ڈھل کر سامنے آتا ہے، اس لیے وہ ناگواری کی صورت پیدا نہیں کرتا۔ رشید صدیقی کا فن طنز و مزاح کا حقیقی فن ہے، جس میں کھلکھلا کر ہنسنے، کہکے برسانے کے بجائے تبسم، زیر لبی اور ہندا گل کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ رشید صدیقی کے طنز و مزاح کا نمونہ دیکھیے۔ جلسہ شروع ہوا، ایک نے مصرع اٹھایا، سینکڑوں نے نعرہ لگایا، ہزاروں نے آسمان سر پر اٹھایا۔ خدا خدا کر کے ایک صاحب کی باری آئی، جن کا لہجہ نقرین تھا اور جن کی شاعری عذاب قبر کے مشابہ تھی۔ پہلے تو پڑھنے سے اس لجاجت سے معذوری ظاہر کی جیسے پھانسی کے تختے پر جانے سے گریز کر رہی ہیں، لیکن جب اصرار حاضر ہوا اور بے پناہ معلوم ہوا تو معلوم نہیں کدھر سے ایک رجسٹر نکالا، جس پر معلوم ہوتا تھا کہ غدر کے بعد اب تک میونسپل کمیٹی کے تمام اندراجات وفات و پیدائش موجود ہیں۔ رشید احمد صدیقی صاحب میں ایک اچھے مزاح نگار کی صلاحیتیں بھی ہیں اور ایک ملجھے ہوئے طنز نگار کی بھی۔ ان کا فن طنز و مزاح کا ایک حسین اور خوشگوار اور امتزاج پیش کرتا ہے، جو ہر لحاظ سے متوازن بھی ہے اور معیاری بھی۔ ان کے فن میں مزاح طنز کا معاون ہے اور طنز مزاح کا مقصد۔ ان کے فن کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں طنز و مزاح کی یگانگت کا پتہ چلتا ہے، کوئی کا نہیں۔ یہی سبب ہے کہ پروفیسر آر احمد سرور کہتے ہیں کہ رشید صدیقی اس دور کے بڑے مزاح نگار ہیں۔ رشید احمد صدیقی میں بقول وزیر اعلیٰ نہ صرف طنز و مزاح کی بڑی صلاحیتیں موجود ہیں، بلکہ وہ شاید ہمارے ادب کے واحد طنز نگار ہیں جن کی تحریروں میں از اول تا آخر ایک سنبھلی ہوئی کیفیت موجود رہتی ہے۔ چنانچہ ان کے مضامین کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تاثر مرتب ہوتا ہے کہ ادبی لحاظ سے ان مضامین کا پایہ نہایت بلند ہے، کہ جہاں کہیں انہوں نے ایک محدود ماحول کی عکاسی لفظی الٹ پھیر سے دامن چھڑا کر ایک وسیع تر منظر پر اپنے فن کا نقش ابھارا ہے، جسے ارہر کا کھیت اور چارپائی وغیرہ میں انہیں ایک ایسی کامیابی حاصل ہوئی ہے جس پر اردو طنز مزاح کا ہر طالب علم بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ مقدمات عبدالحق
از مولوی عبدالحق. تعارفی نوٹ: ولادت 1870، ضلع میر قصبہ ہافڑ. نام عبدالحق، والد کا نام شیخ علی حسین. اساتذہ: علامہ شبلی نعمانی، پروفیسر النس، الطاف حسین حالی. لقب بابائے اردو. اعزازی ڈگری جامعہ علی گڑھ نے ڈیلٹ، ڈاکٹر آف لٹریچر. ملازمت: پروفیسر اردو، پرنسپل عثمانیہ کالج اورنگ آباد. کراچی آمد 1947. وفات 12 اگست 1961. تصانیف: نمبر 1 تحقیق الجہاد، نمبر 2 عازم الکلام، نمبر 3 قواعد زبان اردو، نمبر 4 مکتوبات عبدالحق، نمبر 5 خطبات عبدالحق، نمبر 6 مقدمات عبدالحق، نمبر 7 مرحوم دہلی کالج.